بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی عورت پر نظر کرم فرماتا ہے تو اس عورت سے راضی ہو جاتا ہے اور اس عورت کے جسم میں 8 علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک علامت بھی آپ کے اندر پائی جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا اللہ، آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سنائیں گے کہ کسی عورت کو گالی گلوچ کرنا، اس سے لڑائی جھگڑا کرنا اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا کیسا ہے، اور اس پر ہاتھ اٹھانا، اس کے ساتھ مار پٹائی کرنے سے کیا ہوتا ہے، گھر میں اس سے کیا تکلیفیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جب بھی انسان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے، جس طرح سے رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا تو اس کو بھی عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اس بندے کو عطا کرتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو، عبادت کا شوق، اس سے محبت، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر و اذکار سے محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تڑپ اور شوق، یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی یا علامت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس کو آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ جو اس وقت اپنی کسی بھی آزمائش سے گھبرا جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر میں بیمار کیوں ہو گیا، میں تو دین پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، پھر مجھے فکر کیوں ہو رہی ہے، تو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی اللہ کی وحدانیت کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے کیوں مار پڑی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی ٹھیک طرح سے پکی ہے یا نہیں، تو بس اللہ پاک نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، ہونٹ موٹے موٹے تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا اور مجھے معراج کی سیر کرائی گئی تو میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا، یہ بلال حبشی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت باوضو حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تو زمین پر ہیں اور قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دوسری علامت ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیماری یا تکلیف میں ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تیسری نشانی یا علامت تو بہت ہی زیادہ پیاری ہے، جسے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر خوبصورت تبدیلی لاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر خوبصورت تبدیلی لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے اور اس کے بعد آسمانوں پر زلزلہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو پیغام دے دو، یہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے سارے فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور منادی کرتا ہے
کہ اے لوگو، فلاں بندہ یا بندی اللہ کا پیارا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نورانی مخلوقات اس سے پیار کرتی ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، اسے اپنا محبوب بناؤ۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت ڈالتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں وہ کام ضرور کرو جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب، اپنا پیارا بنا لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 علامات نمودار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کے چہرے پر بڑی عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور خوش اخلاقی کے ساتھ کرتا ہے، ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے زیادہ پرسکون اور عزت والا کوئی نہیں ہے، لگتا ہے کہ جیسے اس سے دنیا کا کوئی دکھ یا کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید اور یقین رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ انسان امیر دولت سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے بہکا نہیں سکتا۔ شیطان سے بچنے کی طاقت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں وسعت پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی تقسیم کرے، اس کے مال و دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طرح سے نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ستھرائی صحیح طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، غصہ کرنا ٹھیک ہے؟ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سے کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھو، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے اور ان کا خیال رکھے، اور اگر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو اس کی یہ بڑائی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کیا کرو، اس کی عزت کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کاموں میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہاری اولاد کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم و ستم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے نوک جھونک کرتا رہے، اسے ہر بات پر ٹوکتا رہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی بیویوں پر ظلم کیا، ان کو کمتر، کمزور اور غلام سمجھا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے؟ عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اللہ سے ڈرو، تمہاری غریبی، پریشانی اور رزق میں تنگی کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے گھر میں روتی رہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورت روتی ہے اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور اس طرح وہ پریشانی اور رزق کی تنگی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کے مقدر میں اور دولت عورت کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزت، دولت، شہرت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو اور انہیں خوش رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں کثرت پاؤ گے۔ پیارے دوستو، اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور فرمانے لگے، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اے اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدی ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد مانگی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی پرورش کے لیے اس عورت کو منتخب کیا ہے۔ اے بندہ خدا، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری نسل تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے کمتر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت اور نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اسے خوش رکھو۔ اللہ تعالیٰ سب مردوں کو اپنی عورتوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو